قرآن و حدیث کی روشنی غور کرنا جی غور کرنا یہ تمہارے ہوئے جی۔ اب اس کے بعد اس میں دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی۔ اسلامی سے کیا مراد؟ ہر چیز کسی نہ کسی کی طرف منسوخ ہو جاتی ہے، جیسے ثقافت الاسلامیہ، ثقافت الغربیہ، ثقافت الہندیہ، ثقافت الپاکستانیہ، ثقافت انگلینڈیہ، عربوں کی ثقافت، ایرانیوں کی ثقافت، ادب جو کہتے ہیں ادب اسلامی ہے۔ ایسے ہی الاقتصاد بالمعاشیات، الاقتصاد الاشتراکی، اشتراکی کیا معاشیات، الاقتصاد الاسلامی، اسلامی اقتصادیات، بلکہ اور آپ دیکھیے چال المیشیت العمریہ، مشہور ہے عمر نے عبدالعزیز کی چال، کیوں ان کی طرف خدمت کی تو وہ اپنے اندر ایک امتیاز ہے۔ اب آپ کہیں کہ المیشیت الاسلامیہ، ساتھیوں کا یہ کیا چال بھی کیا اسلامی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ نظریں جھکا کے چل رہے ہیں، یمشی حضور کے بارے میں کیا یمشی ہم ذریعہ المشیہ آپ کی چال تھی، تو اگر آپ کی چال نبوی چال کے مطابق ہے اور اسلامی تعلیمات کا اس میں پورا خیال رکھا گیا ہے تو کیا چال اسلامی نہیں ہو سکتی؟ کھانے کا طریقہ اسلامی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لباس اسلامی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ساتھی ہے جس نظر نہیں آ رہا ہے، جو چیز کھلی ہونی چاہیے وہ کھلی ہے، جو ڈھکی ہونی چاہیے وہ ڈھکی ہے، تو کیا لباس اسلامی نہیں ہو سکتا؟ تو جب ہر چیز اسلامی ہو سکتی ہے اور ہر چیز غیر اسلامی بھی ہو سکتی ہے، وہی لباس اسلامی بھی ہو سکتا ہے، وہی لباس غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے، وہی کھانا اسلامی بھی ہو سکتا ہے اور وہی کھانا غیر اسلامی ہو سکتا ہے، کھانے کا طریقہ بھی اسلامی ہو سکتا ہے، کھانے کا طریقہ بھی غیر اسلامی ہو سکتا ہے، تو فکر اسلامی میں نہیں ہو سکتی۔ تو اسلامی فکر وہ فکر ہے کہ جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو، کیا ہو؟ جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی نئے نتیجے تک پہنچا جائے، قرآن و حدیث پر غور کر کے کسی نئے نتیجے تک پہنچنا، یہ کیا ہے؟ فکر ہے۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی بنیاد پر یا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اگر چیز ہو، وہ فکر یا وہ خیال ہوگا یا آپ کا سوچنا ہوگا یا غور کرنا ہوگا کہ کیا ہو جائے گا؟ اسلامی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فکر کا وجود کب ہوا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور آپ اس کو پڑھتے جائیے، کتنی آیتیں آپ کو مل جائیں گی جس میں دعوت دی گئی ہے غور کرنے کی، تدبر کی، تفکر کی، تأمل کی۔ تو گویا قرآن دعوت دے رہا ہے جس کی غور کرنے کی۔ اب آپ غور کریں قرآن پر، اور غور کرنے کے بعد آپ ایک نتیجے تک پہنچے۔ اب اگر وہ نتیجہ صحیح ہے تو وہ اسلامی فکر ہو جائے گی، اور اگر وہ نتیجہ غلط ہے تو وہ فکر اسلامی نہیں ہوگی۔ مطلب اس کو مثال سے سمجھیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا، وہ آیت جب آپ کے منہ سے سنی تو اس پر بڑا اثر پڑا، اور اس نے آ کر کہا کہ یہ کلام جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر آ رہا ہوں
کی ہے اور یہ ایسا کلام ہے کہ یہ غالب آ کر رہے گا۔ قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے؟ انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ ان هذا الا قول البشر۔ ابھی تو شاید مطلب بتاتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو جو ان کے سب ساتھی تھے کفار مشرکین وہ بڑے پریشان ہوئے، اتنا بڑا آدمی اتنا مشہور، یہ کوئی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے، یہ متاثر ہو گیا کلمہ پڑھ لے گا۔ وہ گئے ابو جہل کے پاس، ابو جہل سے جا کر کہا کہ بھائی یہ صورتحال ہے اور یہ ولید جو ہے یہ متاثر ہو گیا ہے۔ ابو جہل فوراً آیا، کہاں؟ ولید کے پاس، اور اس نے ولید کی غیرت کو تھوڑا سا بھگایا۔ اس نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں تم ہو گئے وہ بوڑھے، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی چیزیں چاہیے، کھانے کو مل جائے۔ اب عرب قوم جو ہے وہ ہے غیرت مند و خوددار، وہ مطلب ہم طرح نہیں جانتے مزاج ہوتا ہے قوم کا۔ یہ بات اس کو بڑی ناگوار ہوئی، اچھا مجھے یہ دانا مل رہا ہے کہ میں کھانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ محمد کو خود تو کھانا میسر نہیں، ان کے ساتھی تو بھوکے رہتے ہیں کئی کئی دن، تو مجھے ان کی دسترخوان پہ کیا مل جائے گا؟ لیکن اب اس کا ایک دم سے ذہن پلٹ گیا، جس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ برا دوست کہاں پہنچاتا ہے۔ وہ صحیح راستے کی طرف اس کے قدم پڑ رہے تھے، ابو جہل نے کیا کیا کہ اس کو بھڑکا دیا۔ اب وہ وہاں سے نکلا گیا اپنی قوم کے پاس، اس نے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے، تو کیا تم نے کبھی ان میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو جنون پر دلالت کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شعر نہیں کہا۔ پھر کہتے کہ تیسرا الزام تم یہ لگاتے ہو کہ وہ کاہن ہے، کبھی بھی انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو میرا کہنے کا اپنی بات کہہ رہا ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ مجنون ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ کاہن ہے، بلکہ وہ ایک جادوگر ہے۔ تبھی تو باپ کو بیٹے سے لڑا رہے ہیں، شوہر کو بیوی سے لڑا رہے ہیں، گھر میں تبادلہ ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے سے سب کو جدا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے اس نے بالکل کو بدل دیا۔ ابھی تو کہہ رہا تھا وہ غالب آئیں گے اور نہ جنات کے کلام میں نہ اس کا انسان کے کلام میں۔ اب اس نے اعلان کر دیا کہ آپ ایک جادوگر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ انہو فکر، اس نے سوچا، قرآن کو سوچا، غور کیا، ثم قتل، لیکن پھر اس پر لعنت خدا کی، کیونکہ سوچنے کے بعد تو اس نے نتیجہ نکالا، وہ کیا نکالا کہ یہ جادوگری ہے۔ تو فکر تو اس کے یہاں پائی گئی، لیکن کیا اس فکر کو اسلامی فکر کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جو فکر کا عمل تو پایا جا رہا ہے، غور کرنے کا عمل پایا جا رہا ہے، لیکن جو نتیجہ وہ نکال رہا ہے، نتیجہ تو یہ نکالتا اگر کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ فکر اسلامی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک جادو ہے، جادوگری ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فکر کا عمل الگ ہے اور فکر کا اسلامی ہونا الگ ہے۔ اب فکر کو پائی گئی جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا، بلکہ اگر یہ کہیں کہ جب سے آدم علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، تو کیا وہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو آدمی سوچے گا، ہی دماغ دیا ہے تو وہ غور بھی کرے گا، اور دماغ یہی اسی لیے جاتا ہے کہ آدمی غور کرے۔ اس کے بعد دماغ نہیں ہے، جو بیچارہ معذور ہے دماغی طور پر، اس کے یہاں غور کرنے کی مزاجی نہیں ہو سکتا، وہ غور کہاں سے کرے گا؟ غور کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ تو کی نہیں ہے۔ تو غور کرنے کا مزاج تو گویا کہنا چاہیے آدم علیہ السلام سے یہ چیز پائی جا رہی تھی، یعنی فکر پائی جا رہی تھی،
اسلام کے بعد ہی اس کا وجود ہوا، اور یہ اصطلاح نہیں ہے بالکل، یعنی فکر ہے جیسے ادب کی اصطلاح بہت پرانی ہے، لیکن ادب اسلامی کی اصطلاح بہت بعد کی ہے، ویسے ہی فکر تو بہت پرانی چیز ہے، لیکن فکر اسلامی یہ بہت 19ویں صدی یا 20ویں صدی میں کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ اس اصطلاح یا اس تعبیر کا رواج ہوا، اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ شعبے اس کے لیے فکر اسلامی کے نام سے، جیسے ادب کا شعبہ ہے، تفسیر کا شعبہ ہے، فقہ کا شعبہ ہے، حدیث کا شعبہ ہے، ویسے ہی فکر اسلامی کے شعبے بھی اب یونیورسٹیوں میں قائم کیے جا رہے ہیں، اور ان پر کتابیں آ رہی ہیں، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے۔ تو اب پہلی بات کیا ہوئی، فکر کا وجود بہت پرانا ہے، فکر اسلامی بھی پائی جا رہی ہے شروع سے، لیکن اصطلاحی اس کی شکل یا وہ تعبیر فکر اسلامی کے نام سے یہ بالکل جدید ہے، اور اب باقاعدہ اس کو ایک شعبے میں اس کے شعبے بھی یونیورسٹیوں میں قائم کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ ایک فن اور ایک علم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب فکر اسلامی کے کچھ اپنی خصوصیات ہیں، ہر فکر کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ادب اسلامی بھی ہے، ادب اشتراکی بھی ہے، ادب جنسی بھی ہے، ادب جاسوسی بھی ہے، ادب کی بہت سی قسمیں ملیں گی، بھائی آپ کو جاسوسی کتابیں ملیں گی نہیں، جنسی کتابیں ملیں گی نہیں ملیں گی، ادب کہتے ہیں کس کو ہے؟ اس طرح بات کہتا ہے کہ دوسرے پر اثر ڈالے، بات کو مؤثر انداز سے کہنا کہ دوسرا کیا ہو، متاثر ہو، یعنی اس پر اثر پڑے، اگر اثر نہیں پڑ رہا ہے تو وہ ادب نہیں ہے۔ اب وہ اثر اچھا بھی پڑ سکتا ہے اور ادب برا بھی پڑ سکتا ہے، مطلب ادب جنسی ہے، فلمیں بنتی ہیں، فلمیں ہر طرح کی بنتی ہیں، فلمیں پہلے فلمیں اخلاقی بنتی ہیں، یعنی ان میں ایک میسج ہوتا تھا اخلاق کا، اب فلمیں کیا بن رہی ہیں، اب فلموں میں تشدد دکھایا جا رہا ہے، اب فلموں میں سیکس دکھلایا جا رہا ہے، تو الاخلاق الاباحیہ ہے کہ نہیں، یعنی جنسی فلمیں جتنا ان کا رواج ہو رہا ہے، تو جب فلم جنسی ہو سکتی ہے، فلم جاسوسی بھی ہو سکتی ہے، جتنی فلمیں آپ اگر دیکھیں تو اس میں جاسوسی بھی ملیں گی، اس میں جنسی بھی ملیں گی، اور اس میں جو ہے بے حیائی والی بھی آپ کو ملیں گی، اخلاق کی تعلیم دینے والی یا اخلاق کا سبق دینے والی فلمیں اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جیسے عوام ویسے فلم بنانے والے بھائی ان کو کاروبار کر رہے ہیں، جو چیز مارکیٹ میں بکے گی وہی تو وہ لائیں گے، تو تنہا جو ان کا نہیں ہے دیکھنے والوں کا بھی ہے، تو ہر چیز کوئی نہ کوئی نسبت رکھتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، تو ادب اچھا اثر ڈالے تو وہ اسلامی ادب ہو جائے گا، برا اثر ڈالے تو وہ کیا ہو جائے گا، غیر اسلامی ادب ہو جائے گا۔ تو اس طرح ادب کی دسیوں قسمیں ہو سکتی ہیں، ویسے ہی الفکر الرفیع وہ کتابیں ہمارے صرف الفکرتی اسلامی ادب والفکرتی رفیع، تو فکر جو ہے ایک الگ چیز ہے، وہ ہمارے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، آپ کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، ہندو میں بھی پائی جا سکتی ہے، عیسائی میں بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ فکر ایسی ہے کہ اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اور اس کی روشنی میں موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے یا موجودہ اس عصر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نئے نتیجے تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا، اسی کو ہم فکر اسلامی کہیں گے۔ تو اب جیسا میں نے کہا کہ فکر مغربی بھی ہے اور فکر مشرقی بھی ہے، فکر الہادی بھی ہے، فکر اشتراکی بھی ہے، فکر یونانی بھی ہے، فکر مسیحی بھی ہے، فکر یہودی بھی ہے، ویسے ہی فکر اسلامی بھی ہے۔ اب اسلامی فکر کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ وہی خصوصیات ہوں گی جو خصوصیات اسلام کی، مثلا اسلام کی ایک سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ الاسلام دین شامل، کہتے نہیں کہتے کامل، تو اسلام جس طرح اپنے اندر شمولیت رکھتا ہے ویسے
فکر شامل شامل یعنی لجمیع نواحی الحیات، اسلامی فکر جو ہے زندگی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے. یا تو یہ کیا ہوئی شامل یعنی شامل لجمیع نواحی حیاتی یا لجمیع جوانب الحیات. ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اس انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کے سلسلے میں فکر اسلامی رہنمائی کرتی ہے. بات سمجھ آئی؟ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام پہلوؤں کے سلسلے میں فکر اسلامی کیا رکھتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے. دوسری چیز فکر اسلامی کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اتساع یعنی وہ متسع، فکر شامل و فکر متسع. ایک چیز تو یہ ہے کہ اب تک جتنے مسائل ہیں سب کا حل ہمیں ملتا ہے اس میں فکر اسلامی میں. اب قیامت تک نئے نئے مسائل سامنے آتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں نکلتی رہیں گی جو پہلے نہیں تھی. پہلے کیا انشورنس ہوتا تھا؟ پہلے کیا یہ جو بیبی ٹیوب بولتے ہیں کہ دوسرے کے نطفے سے بچے کی پیدائش کرانا، کیا یہ عمل پہلے ہوتا تھا؟ کیا اعضاء کی پیوند کاری یعنی کسی کا گردہ کسی کو لگا دینا، کیا یہ عمل ہوتا تھا؟ خون چڑھانا کیا یہ ہوتا تھا؟ سب چیزیں نہیں تھی. تو یہ چیزیں ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں. آج سے 200 300 400 سال پہلے نہ جانے اور کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. تو اسلام میں اتنی لچک ہے کیونکہ اسلام کیا ہے؟ قیامت تک اس کو رہنا ہے. تو قیامت تک جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے، جتنی بھی نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، تو اگر اسلام ان میں رہنمائی نہیں کر سکتا تو پھر اسلام اسلام نہیں ہے. کیونکہ ہم اس کو آسمانی مذہب نہیں کہہ سکتے. قرآن کریم رہتی دنیا تک اس کو رہنا ہے اور رہنمائی کا کام کرنا ہے. اب یہ چیزیں کرنے اول میں نہیں تھی، کرنے ثانی میں نہیں تھی، اس صدی میں اب سامنے آئی ہیں. تو قرآن کریم میں تو کوئی واضح بات ملتی نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ اب ایک مفکر کا کام کیا ہے؟ اسلامی مفکر کا کام کیا ہے؟ کہ وہ قرآن و حدیث پر غور کرے. لیکن اس کے لیے وہی ضروری ہے کہ ہر آدمی جیسے اپنے آدمی سمجھیے کہ مجتہد اور مفکر دونوں ایک ہیں. جو کام مجتہد کرتا ہے، لیکن چونکہ مجتہد کا دائرہ فقہی میدان تک محدود رہتا ہے اور مفکر کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے. تو مجتہد بھی کیا کرتا ہے؟ استنباط کرتا ہے، قیاس کرتا ہے کیا، اور نئے مسائل کا حل نکالتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا قرآن کریم اس کے سامنے ہو، احادیث کا پورا ذخیرہ اس کے علم میں ہو، تبھی تو وہ ایک صحیح روح کی طرف لے جا پائے گا. تو یہ جو بات ہے کہ یہ جو نئے مسائل ہیں، اب مفکر کیا کرے گا؟ قرآن پر غور کرے گا اور غور کو سرسری نہیں ہوگا، بڑی گہرائی کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کرے گا. پھر اس زمانے میں جو لوگوں کے اقوال ہیں یا لوگوں کی جو آراء ہیں ان کو سامنے رکھے گا. پھر جا کر ایک نتیجہ نکالے گا کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث میں کوئی شرعی آیت موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ عمل ناجائز ہے، تو وہ مفکر فقیہ طور پر اس کو جائز نہیں کر پائے گا. وہیں وہ یہ کام کر پائے گا جہاں پر گنجائش نکلتی ہوگی. اتنی لچک وہاں پر نظر آتی ہوگی کہ آدمی اس سلسلے میں اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نئی بات کہہ سکے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. تو پہلی چیز کیا تھی؟ فکر شامل، یعنی جو اب تک کی جو زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، اور متسع سے مراد یعنی یسع
لِكُلِّ مَا هُوَ جَدِيدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. شامل سے مراد یہ کہ اب تک جو چیزیں ہیں سب پر مشتمل ہے، اور متسع سے مراد یہ اس کی گنجائش ہے کہ قیامت تک جتنے بھی نئے مسائل آئیں گے وہ کیا ہوگا، اس میں اس کے لیے گنجائش نکلے گی. تیسری چیز فکر عملی، فکر افکار تو بہت ہیں، نظریات بہت ہیں، لیکن وہ قابل عمل نہیں ہے. اور قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ جہاں پر ان پر تجربہ ہوا تو ناکامی ہوئی. مثال کے طور پر مارکس نے ایک نظریہ پیش کیا کائے کا، اشتراکیت کا، اس کا تجربہ ہوا روس میں، لیکن آج کیا حال ہے؟ روس کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ معلوم ہوا کہ وہ تجربہ اس کا ناکام ہوا. وہ ایک نظریاتی طور پر، ایک نظریے کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن عملی جب اس کی تطبیق، اس نظریے کی تطبیق کی گئی تو وہ ناکام ثابت ہو گیا، نہیں چل پایا. تو لیکن فکر اسلامی جو ہے وہ عملی ہے، وہ نظریہ ہی نہیں ہے، صرف ایک نظریہ نہیں ہے. اس کو اگر نافذ کیا جائے گا تو ناکام نہیں ہوگا. ٹھیک، عملی ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ انسانیت. کہ فکر اسلامی میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے گا کہ انسان کو نقصان نہ پہنچے. مثال کے طور پر آدمی کے دو گردے ہیں، گردہ بدلا جاتا ہے کہ نہیں بدلا جاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جہاں فکر اسلامی انسانی فکر ہے. ٹھیک، اب اس خصوصیت کی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کے دو گردے ہیں اور طب کا یہ کہنا ہے کہ آدمی ایک گردے پر جی سکتا ہے. ابھی کانپور میں کل کہتے تھے ان کا بیٹا تھا 5 سال کا، معلوم اس کے ایک ہی گردہ ہے، پیدائشی ایک ہی گردہ ہے، کلی کی بات ہے. تو یہ گردے میں جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا ہے؟ تو اب اگر ایک مفکر قرآن و حدیث پر انسانی کو سامنے رکھیے، قرآن و حدیث پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں گردے کا منتقل کرنا یا گردے کا ڈونیشن کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ ایک گردہ دینے کے بعد دونوں زندہ رہ سکتے ہیں. گردہ دینے والا بھی زندہ رہے گا اور جس کو گردہ دیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا. تو انسان کا کوئی کسی انسان کا نقصان نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صاحب یہ امیر ہیں، ان کو زندہ رہنے کا زیادہ حق ہے، یہ غریب ہے، یہ ویسے بیچارے مارے جا رہے ہیں بھوک سے، تو اگر ان کا دل نکال کے لگا دیا جائے تو کیا ہو، یہ بھوک سے مرتے اسے دل نکال کے مارنا. تو کیا ایک اسلامی مفکر اگر وہ کوئی اس کی اجازت دیتا ہے کہ ان کا دل نکال کر ان کے لگا دیا جائے، یہ مرنا کوئی حرج نہیں ہے، غریب ہے، یہ امیر ہے، دولت مند ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق ہے، تو کیا اس کو فکر اسلامی کہیں گے؟ یہ اس کی جو خصوصیت انسانیت والی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک انسان کی تو آپ جان بچا رہے ہیں اور ایک انسان کی آپ جان لے رہے ہیں، تو جسم کا حصہ گردہ بھی ہے اور جسم کا حصہ دل بھی ہے. گردے کو بدلنے کی اجازت ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نقصان نہیں ہے. دل بدلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس میں کیا ہے؟ ایک انسان کی جان جانے کا خطرہ کیا یقینی ہے کہ بغیر دل کے کوئی نہیں رہ سکتا، ایک گردے پر آپ نہیں رہ سکتا ہے. تو گویا کہ چار اس کی خصوصیات ہیں. کیا کیا؟ اب باتوں نے تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کیا کہ وہ فکر ربانی ہے. حالانکہ یہ بات اس لیے تھوڑی سی غلط لگتی ہے کہ ایک ہے دین اور ایک ہے فکر. دین ربانی ہے کہ وہ پورا کا پورا خدا کا عطا کرتا ہے، اور فکر جو ہے وہ بشری ہے. کون سوچتا ہے، کون غور کرتا ہے؟ اللہ
لیکن جو اس فکر کو ربانی کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس فکر کی بنیاد